بھارت کا لال قلعہ چاہے جتنا قیمتی ہوا کرے، کیا بات ہے، قطب مینار چاہے جتنا بلند ہو رہا کرے، آگرہ کا تاج محل چاہے جتنا قیمتی ہو رہا کرے۔ بے شک ہمتن گوش، آگرہ کے تاج محل کو ممتاز ہی چوم سکتا ہے۔ بے شک سچ ہے، لال قلعہ کی ضرورت بھارت میں صرف 2 دن، جی جی 15 اگست اور 26 جنوری۔ بے شک، قطب مینار کی کوئی ضرورت نہیں سوائے نمائش کے، لیکن پھوس کا چھپر ہو، ٹپکتی ہوئی بوندیں ہو، زمین کچی ہو، اس کے سائے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو الحمدللہ زمین بہت چھوٹی ہے مسجد کی۔ بے شک میں نے مولانا سے گزارش کی ہے کہ دنیا لمبی ہو رہی ہے، اس کو بڑھائیے، ٹاؤن سے تھوڑا الگ چلیے، آبادی بھی وسا دیجیے، مدرسہ بھی وسا دیجیے، جو ہے یہ بھی رہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے انتظام کر دینا ہماری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ بے شک، مائک والے تھوڑی سی سروس اپنی ٹھیک کرو، ایک کو کم کرو تاکہ میں جو بولوں وہ اوریجنل سپلائی ہو۔ علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں، ایک مطلع ایک شعر سماعت کریں۔ قلب میں ایک تڑپ اٹھی، کیا بات ہے، قلب میں ایک تڑپ اٹھی، قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شاعری ہوا، میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے، ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو کیا، وہ جو یاد آ گئے وہ جو یاد آ گئی، اپنی نماز ہو گئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی، اپنی نماز ہو گئی۔ یہ سنیوں کی نماز ہے، بے شک بے شک بے شک، وہ جب تک یاد نہ آوے نہ ہو، بے شک، تو جو بھی شب معراج والی نماز پڑھے گا اس کی نمازوں میں نبی یاد آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ لائے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ بولیے بولیے بولیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے زور سے، وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی۔ اور اہل علم کی توجہ چاہوں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو دیکھتا رہا، آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ سجدے کو ہو رہی ہے، آپ کو دیکھتا رہا، کیا بات ہے، کیا عقیدت ہے، کیا محبت ہے، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ اما آج ہی جب نبی کا روضہ دیکھے تو گم ہو جائے، کیا بات ہے، واہ، بے شک، جس نے نبی کا سراپا دیکھا ہوگا، بولیے بولیے بولیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ اور ایک نماز رہ گئی، ایک نماز رہ گئی، ایک نماز ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس الخطباء، نعرہ
जगा दीजिए। फरमाते असंभव, नामुमकिन, वो डूब गया। अली रोते रहे, वो डूब गया। जब नबी ने आंखें खोली तो नबी को चाहिए था नबी कह देते अली कज़ा पढ़ लो। बेशक बेशक, क्या अली कज़ा पढ़ लो, कज़ा। लेकिन नबी ने कज़ा नहीं पढ़वाई। क्या बात है। ए अली रोते क्यों हो? वो डूब गया। अली सिसकियां कैसी? वो डूब गया। मेरी कज़ा हो गई, वो डूब गया। तब मुस्तफा फरमाते अली कहाँ डूबा है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या हुस्ने बायों ने खाती नहीं। बोलो बोलो, अरे जोर से बोल। अली कहाँ डूबा है? हमें ये जुमला मोहताज का नहीं हो सकता, मोहताज का होगा। क्या बात है बाबा। अली कहाँ डूबा है? इसी जगह। कब डूबा? जब वक्त हुआ तब डूबा। कैसे डूबा? जैसे रोज डूबता था वैसे डूबा। तब नबी फरमाते अली अगर आज तेरी कज़ा हो गई तो इश्क रुसवा हो जाएगा, आशिकी दागदार हो जाएगी, इख्तियारे नबूवत पे पट्टा लग जाएगा। इसलिए अली रोबो माँ, इधर आओ, इधर आओ। किधर डूबा है? इसी जगह। कैसे डूबा? जैसे रोज डूबता है। तब नबी ने नबूवत वाली उंगली उठाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजा, तवज्जो चाहो, आजा। डूबा है रब की मर्जी से। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डूबा है जमाने के लिए, पलटा मौला अली के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं यहीं रुक करके एक बात आपसे पूछ लूं, एक बात हमें ये बता दो। भारत के हो, अमेरिका के हो, जर्मन के हो, फ्रांस के हो, लीबिया के हो, जॉलैंड के हो, बांग्लादेश के हो, चाइना के हो, फ्रांस के हो, पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान का तो नाम मत लो। ये टोपी दाढ़ी रखकर बेशर्मे लोग इस्लाम के नाम पर धब्बा है, बेशक बेशक जिहाद के नाम पर कलंक है। बेशक। और बलिया भी बाबा के दोहल कहता है कि भारत के मुसलमानों को गद्दार कहने से पहले 100 बार सोच लेना। क्या बात है, बेशक। अरे जो भारत का सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज के अजमेर की मिट्टी चूमता हो, क्या बात है बाबा। साबिर अलाउद्दीन की चौखट चूमता हो, माहिरा मुकद्दसा के सादात की तुरबत चूमता हो, इमाम अहमद रजा की अकीदतों की चौखट चूमता हो, वो भारत का सुन्नी मुसलमान कभी भारत का गद्दार नहीं हो सकता। इसलिए बलिया भी कहता है पाकिस्तान के किराए के दलालों, पाकिस्तान के किराए के टट्टुओं, अमेरिका के हाथ के खिलौना बनने वालों, मेरे भारत के इतिहाद से मुकाबला करने की कोशिश मत करना। अरे वो कभी इस्लाम का सिपाही हो नहीं सकता जिसकी गोलियों से मस्जिदों के मीनारे गोया क्लियर हो गया कि हरदारी मुसलमान नहीं, हर टोपी मुसलमान नहीं, हर पगड़ी मुसलमान नहीं। वरना मनमोहन की बड़ी अच्छी पगड़ी होती है। मैं थोड़ी देर के बाद अपनी कौम के नौजवानों से 2-4 गुफ्तगू करना चाहूंगा, इसलिए कि मुझे इसकी खुशी है कि मेरे सामने 18 से लेकर 28 साल की उम्र के नौजवानों की काफी लंबी भीड़ है। बहुत अच्छा इशारा है। और जिस कौम के इस
عمر کے جوانوں میں اسلامی زندگی آ جائے، کیا بات ہے، اس کی بیٹیاں کبھی اپنی لٹی ہوئی آبرو کا FIR نہیں لکھوا سکتی۔ نہیں، اور جس قوم کے اس عمر کے جوانوں میں زندگی آ جائے، نہ ان کی مسجدیں ویران رہیں گی، نہ گھروں سے ماتم کی کوئی آواز اٹھے گی۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ لوٹوں گا، اور میرا یقین ہے کہ جسے جہاں جگہ ملی ہے اطمینان سے بیٹھو اور تھوڑی دیر سن لو بلیاوی کو، پھر اپنے آپ سے پوچھنا۔ میں ایک سوال چھوڑ کر جاؤں گا، اپنے آپ سے پوچھنا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ جی عطا کیجیے، غازی نے عطا کیجیے۔ اب ہمیں بتاؤ، انڈیا کا نہیں پورے ورلڈ کا کوئی ایسا حسین دکھا دو بے شک، جس کا چہرہ دیکھ کر کوئی سر دے دیا ہو۔ کیا بات ہے، ہم بھارت کی سرحد و سیما پر لڑائی پہ جانے سے پہلے یونیفارم، اسلحے اور ہتھیار، جی جنگ کا نقشہ اور مائپ، دشمنوں کے طاقت کا اندازہ، مارا گیا اگر تو پہلے ایگریمنٹ کرو کہ میرے بال بچوں کو کیا ملے گا، لیکن قربان جاؤ۔ کیا بات ہے، بلیاوی یہاں رک کر کہنا چاہے گا کہ منموہن کی شکل دیکھ کر کوئی بھارت کی سرحدوں پر جان نہیں دیتا ہے، نہیں، بے شک، اوباما کی صورت دیکھ کر کوئی سرحدوں پر سر نہیں کٹاتا، لیکن اس زمین پر ایک ایسا حسین پیدا ہوا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بولو 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 بولو، سبحان اللہ، ارے زور سے بول، نکاح نہیں ٹوٹے گا، سبحان اللہ۔ ایک ایسا حسین پیدا ہوا کیا بات ہے، واہ واہ، کہ پوری دنیا ایک طرف، 313 ایک طرف۔ سنیو، غریبی پہ کبھی آنسو مت گرانا کہ تم غریب ہو۔ دولت سے غریب ہونا جرم نہیں ہے، ایمان سے غریب ہونا جرم ہے۔ واہ، بے شک بے شک، غربت کا عالم یہ کہ کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، لڑنے کو تلوار نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، بے شک مقابلہ ساری دنیا سے۔ بے شک بے شک، لیکن جب 313 بدر کا رخ کیے تو جاتے وقت مصطفیٰ نے لوہے کی تلوار نہیں دی، کیا بات ہے، کھجوروں کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کر مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں۔ کعبے کے محافظوں، یہ تیری تلوار ہے، کیا بات ہے، واہ، اسلام کے شہزادوں، یہ تیری تلوار ہے، قرآن کے محافظوں، یہ تیری تلوار ہے۔ جب یہ کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر نکلے تو میں نے رک کر عقیدت سے عرض کیا، کیا بات، یہ مصطفیٰ کے جانے سارو، مقابلہ تلوار سے لے کر کھجوروں کی ٹہنیاں جا رہے ہو، نبی کے عاشقوں کا عشق بول پڑا، ارے کھجور مت دیکھ، زبان حضور دے۔ جب نبی نے تلوار کہہ دیا تو یہ تلوار کا کام کرے گی، اور جب یہی 313 رن میں اترے تھے تب عرب کے کافروں نے للکار کر کہا تھا، اے محمد عربی کے غلاموں، ذرا مکے کی طرف کان لگا کر سنو، تیری بیٹیاں سسک رہی ہے، لوٹ جا، تیری بیویاں بلک رہی ہے، لوٹ جا، اپنے بچوں کو ٹور مت بنا، لوٹ جا، اپنی بیویوں کو بیوہ مت بنا، لوٹ جا، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا مت توڑو، لوٹ جا، اپنی آبادیوں کو ویرانے میں مت بدلو، لوٹ جا۔ تب نبی کے جانے ساروں نے ہم ٹھوک کر کے جواب دیا تھا، ایک کعبے کے دشمنوں سنو، بچے میرے یتیم ہوں گے، ماتم تو کیوں کرتا ہے، عورتیں میری بیوہ ہوگی، آنسو تو
زندگی لے کر ماتم کیوں کر رہے ہو؟ 50 سال کی زندگی لے کر ماتم کیوں کر رہے ہو؟ زندگی سے خود پوچھ لو، زندگی تو کیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اگر بیوی کے لیے ہے تو اسے بیوہ بنا کر کیوں جا رہے ہو؟ اگر بچوں کے لیے زندگی ہے تو بچوں کو یتیم اور ٹور بنا کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا عمدہ تشریح! واہ! اگر کوٹھی بنانے کے لیے زندگی ہے تو مرنے کے بعد حویلی چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے تھوڑا سا ساؤنڈ پلیز۔ ایک ہے ضرورت، آدمی کبھی آدمی کی ضرورت بنتا ہے اور آدمی کبھی آدمی کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اولاد اگر نیک اور صالح ہو تو باپ کے بڑھاپے کی ضرورت ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور بیٹا اگر نافرمان اور نالائق ہو تو باپ کے بڑھاپے میں بوجھ ہے۔ بے شک۔ انسان کی زندگی کا دو رخ ہے، آدمی کبھی آدمی کے لیے ضرورت ہے، آدمی کبھی آدمی کے لیے بوجھ ہے۔ اب اس کو اور تھوڑا فلٹر کر کے کلیئر کروں، علماء کی توجہ چاہوں۔ کیا عطا کیجیے۔ حضرت پورا اس میں جی جی، شہیر رضوی، حضرت مولانا شہیر رضوی سے ملاقات ہو گئی پٹنہ ریلوے اسٹیشن پہ۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے لکھیم پور۔ میں نے کہا ایک کم کر لیجئے، یہ 20 kg کا پتھر ہے، یہ پتھر لیے جائیے۔ مدرسہ رضویہ سراج العلوم کے محتمم صاحب کو یہ 20 kg کا پتھر دے دیجیے۔ مولانا نے بڑی غور سے میری طرف غرا کے دیکھا اور ایک لفظ بولے، بلیاوی صاحب لکھیم پور میں پتھر کی کمی تھوڑے ہے کہ یہ بوجھ ڈھونے جاؤ۔ بہت اچھا انداز، سبحان اللہ سبحان۔ ارے وہاں تو سڑک میں پتھر، سڑک کے اوپر پتھر، چھتوں میں پتھر، مکانوں میں پتھر، دکانوں میں پتھر۔ حد تو یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عقلوں پہ پتھر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان۔ کیا بات ہے۔ تو یہ 20 kg کا پتھر کا بوجھ میں کیوں ڈھوؤں؟ میں نے کہا مولانا یہ کمبل، یہ بیڈنگ، یہ بسترا، یہ صدری، یہ شیروانی، یہ بریف کیس، یہ بوجھ نہیں ہے۔ مولانا نے مسکرا کر فرمایا، یہ شیت لہری نہیں دیکھ رہے آپ؟ یہ ٹھنڈک کی وجہ سے کمبل میری ضرورت ہے، صدری میری ضرورت ہے، شیروانی میری ضرورت ہے۔ گویا جو ضرورت کی چیز ہوگی اسے لے جانے پر زمانہ مجبور ہوگا، بے شک بے شک بے شک۔ اور جو چیز بوجھ ہوگی اسے کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے گا، نہیں لگائے، بے شک۔ اس لیے میری قوم کے شہزادوں، اس زمین پر بوجھ مت بنو۔ کیا بات ہے بابا، اس زمین پر بھارت اور اسلام کی ضرورت بنو۔ کیا بات ہے بابا۔ جس روز تم ضرورت بن جاؤ گے، کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر یہ نہیں کہے گا ہم مسلمانوں کی جان بچا رہے ہیں، بلکہ مسلمان کا ایک ایک بچہ بولے گا، ارے تم میری جان نہیں بچا رہا، میں پورا ہندوستان بچا رہا ہوں۔ بس اس کو ہٹائی گا۔ یہ لگتا ہے مائک اسی سانسد کے ساتھ چناؤ میں تھا جو بیچارہ اپنی ضمانت ضبط کرا دیتا ہے۔
ضرورت. آج اس دھرتی پر اگر تم بوجھ نہیں بنے ہوتے تو کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہتا میں مسلمانوں کی جان بچا رہا ہوں. بے شک بے شک. بلکہ مسلمان کا ایک ایک بچہ بولتا ابے تو میری جان نہیں بچا رہا میں تو پورا ہندوستان بچا رہا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیں. عطا کیجیے. ضرورت اور بوجھ. بہت اچھا. ارے مولوی تو روز کیڑا مکوڑا کی طرح پیدا ہو رہا، بے شک بے شک بے شک. لیکن اکثر مولوی اس دھرتی پر بوجھ. بے شک بے شک. امام احمد رضا عقیدہ حقانیت کی ضرورت. بے شک بے شک بے شک. اما کتابیں تو روز چھپتی ہیں، اکثر کتابیں زمین اور الماریوں میں بوجھ، لیکن قرآن کریم انسانوں کی ضرورت. بے شک بے شک. بولو 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 بولو. اب یہیں سے رک کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہی لوہا آپ کے مکان میں رہے تو بوجھ بن جائے، اور یہی لوہا اسلام کے غازی کے ہاتھوں میں میدان میں ہاتھ آ جائے تو جہاد کی ضرورت بن جائے. بے شک. اب ذہن کو یہیں سے تھوڑا ہموار کیجیے. جنت. کیا بات. بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بولیے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت چاہیے آپ کو؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ جس کو جس کو چاہیے اٹھائے رکھو. تاکہ دیکھ لو کوئی وکلانگ تو نہیں آیا. سبحان اللہ. جنت چاہیے چاہیے. ارے بولو نا. سب کو شکل دیکھی آئینے میں؟ پیسہ نہ دو تو کوئی لڑکی نہ قبول کرے. کیا تمثیل ہے. واہ. اتنی بگڑی ہوئی شکل ہے اور جنت لینے چلے ہو. اسی نعرے پر تو زندہ ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جنت توجہ چاہو. جی. ہر ایک کو جنت چاہیے. مولوی کو بھی چاہیے، مفتی کو بھی چاہیے، محدث کو بھی چاہیے، پیر کو بھی چاہیے، مرید کو بھی چاہیے، امام کو بھی چاہیے، مقتدی کو بھی چاہیے، استاذ کو بھی چاہیے، شاگرد کو بھی چاہیے. حق تو یہ ہے کہ جو دارو کے نشے میں دھت ہے وہ بھی بولتا ہے جنت لوں گا. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ذرا زور سے بولو نا. جنت. اب ذہن قریب کرو. نماز پڑھی جنت کے لیے، روزہ رکھا جنت کے لیے، حج کیا جنت کے لیے، زکات دیا جنت کے لیے، یتیموں کی مدد کیا جنت کے لیے، غریبوں کی پرورش کیا جنت کے لیے، مدرسہ بنایا جنت کے لیے، مسجد کی تعمیر کی جنت کے لیے. اے جنت اب تو مل جائے گی. تو جنت نے مسکرا کر جواب دیا نماز تو پڑھ لی، قبولیت کی گارنٹی کہاں ہے؟ کیا بات کیا بات کیا بات. اگر ہر نماز پڑھنے والے کو جنت ملے تو کچھ ایسے بھی بنیلا کبوتر ہے جو 40 دن تک مسجد ہی میں پڑے رہتے. نماز پڑھ لی جنت کی گارنٹی نہیں، روزہ رکھ لیا جنت کی گارنٹی نہیں، حج کر لیا جنت کی گارنٹی نہیں، زکات دے لیا جنت کی گارنٹی نہیں. اے جنت تو ملے گی کیسے؟ کیا بات. ہم پانی لا رہے ہیں. کون؟ جنت نے مسکرا کر جواب دیا قرآن سے پوچھ لے. کیا بات ہے بابا. بولو 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 بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنت تو کیسے ملے گی؟ نماز پڑھی گارنٹی نہیں، روزہ رکھا گارنٹی نہیں، گڈو پانی ہے. حج کیا گارنٹی نہیں، زکات دیا گارنٹی نہیں. یہ جنت ہم تو تجھ کو لے کر رہیں گے.
मकान बेचना पड़े बेच दूंगा लेकिन जन्नत चाहिए, खेत बेचना पड़े बेच दूंगा जन्नत चाहिए। ये जन्नत तू हमें मिलेगी कैसे? जन्नत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुरान से रास्ता पूछ ले। मैंने पूछा, ये कुरान तू अल्लाह की किताब, बेशक मेरी मदद कर दे कुरान, हम अल्लाह की जन्नत चाहते हैं। ये कुरान जहन्नम का बड़ा हौलनाक अज़ाब है, हमें जन्नत चाहिए, जिस कीमत पर मिलेगी जन्नत ले लूंगा, खुद को गिरो रखना पड़े रख दूंगा लेकिन जन्नत चाहिए, मकान बेचना पड़े बेच दूंगा लेकिन जन्नत चाहिए, घर बेचना पड़े बेच दूंगा लेकिन जन्नत चाहिए। तब कुरान करीम ने ऐलान किया, ये जन्नत का तलबगार, जन्नत लेने की हिम्मत है, जन्नत लेने का हौसला है। मैंने अर्ज किया, हाँ कुरान, जन्नत लेने की हिम्मत और हौसला दोनों है, लेकिन मिलेगी कैसे? तब कुरान करीम जवाब देता, अगर जन्नत लेने की हिम्मत है तो मकान छोड़कर बाहर निकल जा। निकल कर आ गया, मैंने अर्ज किया कुरान में निकल आया, हमें जन्नत चाहिए। तब कुरान करीम कहता, जन्नत लेने का दो ही रास्ता है, अगर दौलत हो तो लुटा के ले ले, और जान हो तो कटा के ले ले। मैंने पूछा, है कुरान दौलत कैसी हो और जान कैसी हो? तो कुरान कहता है, मान हो उस्मान गनी की तरह और जान हो औलादे अली की तरह। जिंदाबाद, अली के बेटे की तरह जान ला। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो, जोर से बोलो, वाह वाह वाह, अली के बेटे की तरह जान ला। जहां जिंदगी, जहां मौत हयात की भीख मांगती, बेशक मुझको बताओ, दुनिया की सारी कौमों ने अपने जीने का एक मास्टर कैलेंडर फिट किया है, फिक्स किया है। जी तवज्जो चाहो? जी 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 जी। अमेरिका की जिंदगी का एक मिशन है, एक मकसद है। रशिया और चाइना की भी जिंदगी का एक मकसद है। भारत में हाफ पैजामा वाले भी लोग बचते हैं, उनकी भी जिंदगी का मकसद है। बेशक लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? गौर से सुनो प्लीज, बड़े स्मार्ट आदमी है, बैठ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैठ जाओ। भाई साहब किस पार्टी के आदमी हो? मेरी पार्टी को तो बैठ जाओ। यार सीडी और कैसेटों पे बहुत सुन लेते हो, आज कुछ दूसरी सुन लो, मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हाल स्टेज की तवज्जो चाहूँ, एक बड़े कीमती नुक्ते। अमेरिका जिंदा है इस्लाम मिटाने के लिए, रशिया जिंदा है कुरान मिटाने के लिए, भारत का हाफ पैजामा जिंदा है नबी का सलाम मिटाने के लिए, और बरेली में इमाम अहमद रजा खान पैदा हुआ गांव गांव लाखों सलाम फैलाने के लिए। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? बैल खरीदे हो, बैल की जिंदगी का मकसद है खेत जोतना। नालियों के कीड़ों की जिंदगी का मकसद है गंदगी साफ करना। शहर के कुत्तों की जिंदगी का मकसद है दो डंडे दो रोटी पर समझौता कर लेना। क्या बात है। बता दे
مسلمان تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پوچھو اپنے آپ سے، تنہائیوں میں پوچھو، رات کو سوتے وقت پوچھو اپنے آپ سے کہ تیری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا زندہ ہے اس زمین پر؟ بلڈنگ بنانا اگر تیری زندگی کا مقصد ہے تو یاد رکھنا اس زمین پر زلزلہ بھی آتا ہے۔ بے شک۔ اگر دولت کمانا تیری زندگی کا مقصد ہے تو نریندر مودی جیسا قاتل بھی اس دیش میں بستا ہے۔ بتا پھر تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ اولادوں کو جہالت کی زنجیروں میں باندھنے کے لیے، بچوں کو غلامی بنا کی زنجیروں میں ڈالنے کے لیے، کیا مقصد ہے تیرے جینے کا؟ کیوں زندہ ہو؟ کاہے لیے زندہ ہو؟ کیا احساس ہے؟ زندہ باد زندہ باد۔ پوچھو اپنے آپ سے۔ وہ زندگی نہیں پتھر ہے جس زندگی میں ماں کا درد نہ ہو۔ وہ زندگی نہیں پتھر ہے جس میں باپ کا احترام نہ ہو۔ وہ زندگی نہیں موت ہے جس زندگی میں نبی کا عشق نہ ہو۔ اس لیے بلیا بھی کہتا ہے تنہائیوں میں پوچھ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بیداری کی تقریر، واہ سبحان اللہ۔ زمین پر بوجھ بن کر جینے کے لیے پیدا لیے ہو یا زمین پر اسلام کی ضرورت بننے کے لیے پیدا لیے ہو، آج زندگی کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ توجہ چاہو، سنو گے؟ جی جی عطا کیجیے۔ پیچھے والے بھی سنو گے؟ جی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو یا رسول اللہ۔ توجہ چاہو، پوچھو اپنے آپ سے کیوں زندہ ہو؟ کیا کرو گے 100 سال جی کر جس زندگی کی کوئی تاریخ نہ بن سکے؟ اس لیے بلیا بھی کہتا ہے جیو تو اس شان کی زندگی جیو کہ موت آوے تو فرشتے تیری روح لینے کے بعد رش کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مرو تو اس شان کی موت مرو کہ تیری جدائی کی چیخیں زمیں بھی دینے لگے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ 10 دن جیو بے شک کیا سفر، لیکن زندگی جیو، زندگی وہ زندگی جیو کہ موت تیرے دروازے آ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ زندگی جیو جس زندگی کے ایک ایک لمحہ دھرتی کی چھاتی پہ لکھا جائے۔ اس لیے بلیا بھی کہتا ہے 100 سال مت جیو، 50 سال مت جیو، ارے 100 سال کی زندگی اگر یزید والی ملے تو ٹھوکر مار دینا، اور 10 گھنٹے کی زندگی حسین کی غلامی والی ملے تو گلے لگا لینا۔ غازی ملت زندہ باد، خطیب ہندوستان زندہ باد۔ میں پوچھتا ہوں بتا اب کس دروازے مجھ کو بھیجو گے بھیک مانگنے کو؟ کس دروازے جاؤ گے؟ وہ سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ لکھیم پور کے بسنے والوں، گاؤں دیہات سے آنے والوں، 20 بیگھہ 100 ایکڑ زمین جوتنے والوں، کان کھول کر سنو،
کیا بات ہے، واہ واہ. بنارس کا رکشہ چلانے والے کا بیٹا IAS افسر بن گیا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لکھنؤ کے رئیس کا بیٹا چپراسی نہ بن سکا. کیوں؟ مردہ احساس کو زندہ کر دیا. زندہ وظیفے کا زندہ. واہ واہ واہ. کیا اشارہ ہے. واہ. غور سے سنو. بنارس کا رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب IAS بنا تھا تو بلیاوی کے موبائل پر ٹیلی فون آتا ہے وائس آف امریکہ سے. مسٹر بلیاوی، BBC آپ سے انٹرویو کرنا چاہتا ہے. کہاں ہو؟ اس وقت میں نے بتایا بہار کے ایک بڑے پچھڑے علاقے میں ہوں. یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر جو پہلی سٹی پڑے گی، چھوٹی سی شہر، چھوٹا سا شہر. ریلوے کمیونیکیشن کے اعتبار سے وہ جنکشن ہے برونی. 30 کلومیٹر دور. بلیاوی کے پہنچنے سے پہلے ساری میڈیا پہنچ گئی. ایک کوسچن، کیا وجہ ہے کہ بنارس کا رکشہ چلانے والے کا بیٹا IAS بن گیا، مسلمان کا بچہ چپراسی نہیں بن سکتا؟ بتا مجھ کو. اس رکشہ چلانے والے نے گجرات پڑھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شاہ کتابت زندہ باد. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ایک کنویں میں 150 لاشیں میرے بچوں کی ڈال کر تیزاب ڈالا گیا تھا. جس وقت میں گومتی نگر سے نکل کر چلا ہوں، اس وقت بچوں نے، میری قوم کی بیٹیوں نے آواز دی تھی، باپو لوٹ جا، لوٹ جا باپو، آگ کے گولے آ رہے ہیں، لوٹ جا. بلیاوی کے دماغ میں 2 طوفان تھا. ایک تو یہ کہ بستر پہ ہاسپیٹل میں قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری کو علیل چھوڑ کر چلا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں ان کو اس وقت کیسے چھوڑ کر جاؤں. جب میں رام رحیم ٹیکرا سے آگے بڑھ رہا ہوں تو ایک ریلیف کیمپ پر اپنی قوم کی اس بیٹی کو دیکھ کر میری آنکھیں بلبلا پڑی. کیا بات ہے. جس کے آنچل میں، اپنے آنچل میں بیٹی کھچڑی لے کر آ رہی تھی، اس کے دروازے میں نے 10 روز تک قیام کیا تھا. نظر جیسے ہی پڑی، بچی پکار پڑی، باپو کھچڑی کھاؤ. آنسو پوچھتے ہوئے میری بیٹی، قوم کی بیٹی گزر پڑی. اس کا پیارا بیٹا چھوٹا سا 7-8 سال کا. میں نے پوچھا، بیٹے لالا کدھر ہے؟ اس کے بیٹے کو میں پیار سے لالا بولتا تھا. میں نے پوچھا، بیٹے لالا کدھر ہے؟ بچی صرف اشارہ کر کے بتا پائی، باپو تیرا لالا وہ سویا ہے، اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لے. جب میں قریب پہنچا ہوں، لاکھ ہلاتا، اٹھ لالا، میں بہار سے، باپو اٹھ. زندہ باد زندہ باد. احساس کے ٹائگر زندہ باد. بچہ نہیں پایا. بڑی مشکل سے اس نے آنکھ کھولی ہے. ایک لفظ بول سکا، مت مارو میرے ابو کو. پھر بے ہوش ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی عدالتوں میں اگر انصاف ہے تو ان قاتلوں تک ہاتھ قانون کا کیوں نہیں
تو میرے ہاتھوں میں ہتکڑی یا پیروں میں بیڑیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں؟ اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک تیرے بیٹے کے ہاتھ میں قلم نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جس روز تیری اولاد کے ہاتھ میں قلم آ جائے گا بے شک، اس روز تیری اولاد انصاف کا محتاج بن کر کٹورا نہیں اٹھائے گی، تیرا بیٹا عدالتوں میں بیٹھ کر خود انصاف کرنے لگے۔ ٹائم مت کھاؤ، 2 ٹائم کھاؤ، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اولادوں کو پڑھاؤ۔ اس نسل کو مارنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں، میں جاہل ہوں، اور اگر پڑھی لکھی ہوئی قوم سے مقابلہ ہو جائے تو زمانہ جانتا ہے کہ یہ وہ پڑھی لکھی قوم ہے، ہر حملے کا جواب اس کے پاس ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک، بنارس کا رکشہ چلانے والے کا بیٹا یہ سو گیا، لکھیم پور کے علاقے کا رئیسوں کا بچہ چپراسی نہ بن سکا۔ ماتم کرو۔ میں پوچھتا ہوں میری قوم کے شہزادوں، مجھ کو بتاؤ، کیا بات ہے، اگر تم پڑھنا چاہو تو بات کی غریبی نہیں روک سکتی۔ بے شک بے شک بولو بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان زور سے بولو، ارے بلند آواز سے بولو۔ اگر تم پڑھنا چاہو تو باپ کی غریبی نہیں روک سکتی، بے شک، اور اگر تم ضرورت بن جاؤ کیا بات ہے، تو دشمن تجھ کو منتخب کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بے شک، یقیناً، اس لیے بلیاوی کہتا ہے بوجھ مت بنو، ضرورت بنو۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سائنس میں جاؤ تو سائنس کی ضرورت بنو، میڈیکل میں جاؤ تو میڈیکل کی ضرورت بنو، سیاست میں جاؤ تو ہاؤس کی ضرورت بنو، مدرسے میں آؤ۔ لیکن جنون عشق ہے جو طیبہ لے جانے کے لیے مجبور کیے ہوا ہے۔ حاجی جیسے ہی مدینے طیبہ پہنچے، عصر کا وقت جا رہا تھا، سوچا کہ پہلے نماز پڑھ لو پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرضی داخل کرو۔ سوچتے رہے، مسجد نبوی کے حوض کے سامنے آ گئے وضو کرنے، ہاتھ دھویا، سر درد سے پھٹے جاتا، کلی کیا، لگا چکر آ جائے گا، ناک میں پانی ڈالا تو لگا اب چھینک آئے گی، جیسے ہی سوچا چھینک آئے گی تو چھینکنے کی کوشش کرتے چھینک نہیں آ رہی۔ اچانک حاجی نے سوچا لاؤ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھ لوں، اس کی کرنوں سے کچھ فائدہ اٹھا لوں، اس کی کرنیں ٹکرائیں گی تو مجھے جلدی سے چھینک آئے گی۔ جیسے ہی حاجی نے سورج کی طرف دیکھنا چاہا تو آسمان کا سورج بعد میں دکھا، نبوت والے سورج کا روزہ پہلے نظر آ گیا، اور گنبد خضرا سے چھن کر جو سورج کی کرنیں حاجی کی نظروں پر پڑی ہے تو اتنا زور کے چھینک آئی ہے کہ جو چاول کا دانا بھارت میں دماغ میں سٹا تھا، بغیر آپریشن کے ایک ہی چھینک میں وہ چاول کا دانا ناک کے راستے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی حاجی نے سوچا اس چاول کے دانے کو کاغذ میں لپیٹ لو تاکہ چل کے میں اپنے بیٹے کو دکھا کر کہوں گا، اے بیٹا، جس دانے کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر آپریشن کرنے کو کہہ رہا تھا، دیکھ مدینے والے مسیحا نے بغیر نشتر لگائے وہ چاول کا دانا باہر کر دیا۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو زندہ باد زندہ باد، غازی ملت زندہ باد، حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے۔ سبحان اللہ، نعرہ لگائیے زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، استاد القرہ، عمدۃ القرہ، بدر
پچھلی گلی کا راستہ نہ لیجیے. اوے مسلمان بیٹھ جا, اتنا اچھا اسمارٹ آدمی. غازی ملت کی تقریر کے بعد میں ہڑتال بندی کا پرکا منظر ملاحظہ فرمائیں گے. بعد میں علامہ صغیر احمد جوخنپوری کا خطاب. آخری لفظ یہ مجھ کو حضرت دو صاحب نے 10-10 روپیے دیے. سبحان اللہ, زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان ارے زور سے بولو سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ لکھیم پور والوں, آج جو مسلمانوں کی آبادی میں 4% غریب پڑھے لکھے ہیں, اس میں کسی حکومت کی دین نہیں, تیری زکوٰۃ اور تیرے فطرے کا کمال ہے. بے شک بے شک. پلیز بتا مجھ کو, کیا ہمارا عالم ہاتھ والا نہیں ہے؟ بے شک ہے کہ نہیں؟ کیا یہ مزدوری نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. لیکن جب علماء نے سر پہ فضیلت والا بوجھ ڈال دیا, کیا بات ہے. بے شک وارث پیغمبر کا لقب دے دیا, تو گھر پہ پلنگ رہتے ہوئے بھی مدرسے کی چٹائی پر سونے میں علماء فخر محسوس کرتے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو 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 بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج انہی علماء کرام کی دین ہے کہ 4% اس ملک کے غریب مسلمانوں کے غریب طبقے کے بچے پڑھے لکھے ملے ہیں. اس میں حکومت کا احسان نہیں ہے, بے شک. یہ آپ کے زکوٰۃ فطرہ اور آپ کی قربانیوں کی دین ہے. بے شک. تو میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں, ایک بچہ حافظ ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو. آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ تکلیف؟ خوشی خوشی. جتنوں کو خوشی ہوئی ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دے, اٹھائے رکھنا تاکہ گنا جا سکے کہ تکلیف کن کو ہوئی. سبحان اللہ. اب زور سے بولو, ہاتھ اٹھائے. یا رسول اللہ. توجہ چاہو. ہائے لکھیم پور کا کوئی ایسا رئیس جس کے بیٹے کی پگڑی باندھنے کے لیے علامہ صغیر احمد تشریف لاوے, کیا بات ہے. ہے کسی دھنا سیٹ کی تجوریوں میں اتنا سکہ کیا بات ہے. کہ بیٹے کی پگڑی باندھنے کے لیے اتنے عالموں کو بلا لے. کیا بات ہے. ارے علماء للکار کے کہیں گے دولت مند سن, کیا بات ہے. جہاں علم کی توہین ہو, بے شک. عالم جانا تو دور کی بات, عالم کی جوتی نہیں جائے گی. کیا بات ہے. بے شک بے شک. لیکن وہارے غریب تیری غربت کو چوم لوں, وہارے یتیم تیری یتیمی پہ ناز کرو. رہنے والا کہاں کا پتہ نہیں, بیٹا کس کا معلوم نہیں, لیکن حفظ مکمل کر لیا پگڑی بدھے گی. علامہ صغیر صاحب نے کہا میں آ کر باندھوں گا. مفتی امان الرب نے کہا میں آ کر باندھوں گا. تو بلیابی کو کہنے دو لوگوں, یہ خاندان کا اثر نہیں ہے, یہ قرآن کا اثر ہے. یہ قرآن کا اثر ہے کہ اتنے عالم جمع ہوئے ہیں سر پہ پگڑی باندھنے. کس نے دیا میں نہیں جانتا, لیکن جس کسی نے دیا ہے اگر اسے اعتراض نہ ہو تو یہ پیسہ میں ان کی والدہ کی طرف سے مدرسہ
رضویہ سراج العلوم کو دے دوں تو کسی دینے والے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ جس نے بھی دیا ہے اجازت ہے اس دینے والے کی؟ ارے بولو نا، ہے۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہو جاتا، بولتا بلیاوی جب کسی فرد نے، کسی کے بیٹے نے سینے میں 30 پارہ لے لیا ہے تو اس خوشی میں میں حافظ نہ بن سکا، لاؤ اپنی ماں کی طرف سے اس حافظ قرآن کا 100 روپیے سے صدقہ اتار دیتا ہوں۔ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں چلا ہے، آئی اٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن کا صدقہ اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آواز دیا، سبحان اللہ، اسی میں سے آپ لے لیں گے، اب بھی آ جائے گا، لے لیں، سبحان اللہ۔ ایک بھائی کے پاس 50 روپیہ تھا، اسی کو لے کر بڑھا، سبحان اللہ۔ میں نے آواز دیا ہے اتنے بڑے مجمع میں حافظ قرآن کا صدقہ اتارنے کے لیے، میں نے کہا ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے 100 روپیہ 50 روپیہ ہو تو لے کر کھڑا ہو جاؤ، زمین کو گواہ بنا دو، اے زمین تو گواہ بن جا، قیامت کے دن تو صرف اتنا کہہ دینا کہ حافظ قرآن کا صدقہ اتارا تھا مولا، یہی ادا رب کو پسند آ گئی تو مغفرت کا سامان ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ ماں کے پیٹوں کو بلیا بھی آواز دیا، دامن پھیلا کر آواز دیا، اٹھو قرآن کی عظمت پہ سر دے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھو 100 200 400 مت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں نے آواز دیا ہے 1 منٹ کے لیے جن کے پاس 10 روپیہ ہو وہ بھی لے کر کھڑا ہو جاؤ، اور جن کے پاس، سبحان اللہ، علامہ صغیر احمد صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غازی ملت زندہ باد، جشن صاحب سبحان اللہ۔ مولانا ہاتھ بڑھا کے لیتے چلیے، میں نے آواز دیا ہے، مولانا وہیں سے ہاتھ بڑھا کے لیتے چلیے، آواز دیا ہے، ان کاغذ کے ٹکڑوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کاغذ کے نوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ رومال لے کر بچے جا رہے ہیں، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، اٹھو نہیں، سبحان اللہ سبحان اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ بچے رومال لے کر جا رہے ہیں، یہ نیت کر کے دینا، اے اللہ کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہوا، میں اپنی ماں کی طرف سے حافظ قرآن کا صدقہ ہوا۔ ایک بھائی نے 100 روپیے سنتا، سبحان اللہ۔ اپنی جگہ بیٹھے رہے آپ پلیز، بس جو لوگ چل پڑے ہیں وہ رک جائیں، اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ایک بھائی نے 100 روپے سے، ایک بھائی نے 10 روپے سے، ایک بڑے صاحب نے کتنا دیا اللہ جانے، صدقہ اتارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بس گمچہ دے کر بھیجیے پبلک میں، وہی بیٹھ جائیے، اپنی جگہ بیٹھ جائیے، بس بیٹھ جاؤ۔ بچے رومال لے کر جا رہے ہیں، آپ جو ہے اٹھے نا، بس وہی بس وہی بیٹھ جائیے، وہی بیٹھ جائیے، بس بس چلو بیٹھ بیٹھ بھیا بیٹھ جاؤ۔ مولانا 2 بچوں کو بھیج دیجیے، مشیر بھائی وغیرہ یہ لوگ آپ لوگ نکل گئے۔ بس آخر میں یہی عرض کروں گا، ایک لفظ سن لو آخری، جیو تو مقصد کے ساتھ جیو، کیا بات ہے، سبحان اللہ مرو سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مقصد کے ساتھ مرو، زندگی جیو تو رب کی رضا کے لیے، موت مرو تو مصطفیٰ کی زیارت کے لیے، سبحان اللہ۔ اور یہ طے ہے، بالخصوص علماء اہل سنت سے میں اپیل کروں، جب سے اخبار میں نے پڑھا ہے مولانا سرفراز نعیمی لاہوری کے ہوش اڑے ہیں، دہشت گردوں نے جو دھبا لگایا ہے، آج
آج اس ملک کے کسی چوک چوراہے پر ٹوپی اور داڑھی والے کو بڑی گری نظروں سے، بڑی مشکوک نظروں سے زمانہ دیکھ رہا ہے. اس لیے میں علماء سے اپیل کروں گا، آپ مسجد کے امام ہو تو بھی ذمہ داری، بے شک بے شک، ہم سب کی ذمہ داری. ہر عالم دو سب پوسٹ کارڈ لکھے پرائم منسٹر کو. انشاءاللہ جب تک پاکستان سے ایک ایک دہشت گرد چن چن کر مار نہیں دیا جاتا، تب تک اس ملک سے، ہندوستان کی طرف سے امن کی کوئی گفتگو نہ کی جائے. اس لیے کہ میرے مذہب نے کہیں بھی دہشت گردی اور ظلم کی اجازت نہیں دیا ہے. اور یاد رکھنا ہم جس ملک میں جیتے ہیں، شان سے اذان دیتے ہیں، شان سے جماعتیں ہوتی ہے، میری مسجدوں پر بم نہیں گرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کے نام پر سعودیہ کی وہابیت کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں. اڑا دو اسے ذلیلوں کو جوتوں کی نوک سے، جو اسلام کو رسوا کرتے ہیں، مسلمانوں کو بے عزت کرتے ہیں. تو